آپ جو دیکھیں دنیا کے جتنے بھی کام ہیں جہاں آپ وقت کسی سے لیتے ہیں تو اس کا معاوضہ اگر آپ اس کو دے دیتے ہیں، وہ مطالبہ کر رہا ہے حق محنت آپ سے، تو کوئی گناہ نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بھائی مجھے رعایت کر دیجئے، میں اتنا نہیں افورڈ کر سکتا. بہرحال آپ کو حسب استطاعت آپ چینل کی فیس اگر دے دیں گے تو بہت اچھی بات رہے گی. بتائیے میں آپ کی کیا خدمت، چونکہ میں نے آپ کی کال پرپزلی اٹینڈ کی ہے، بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، پوچھیے اپنا سوال. آخر کوئی مسئلہ اس طرح ہوا تھا کہ میری وائف کو نا مطلب مینسز وغیرہ سارے کلیئر ہوئے تھے، وہ باقی کی حالت میں آ گئی تھی، اور اسی دن وہ اپنی والدہ کی طرف چلی گئی تھی. یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2 دن بعد. کب کی بات ہے؟ یہ تقریباً 1.5 سال پہلے، یہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے. اوکے. تو اس کے بعد 2-3 دن بعد ہم دونوں کا فون پہ بات ہوئی تو جھگڑا ہو گیا. میں نے اپنے وائف کو بولا کہ صبح 8 بجے تک آ جانا، نہیں تو میری طرف سے فارغ سمجھو. حالانکہ اس طرح کی کوئی نیت نہیں تھی، نہ ایک دھمکی سی دی تھی بس. اوکے. تو اس کے بعد وائف آئی نہیں، یا اسی رات میں اکیلا ہی کمرے میں بیٹھا کچھ باتیں سوچ رہا ہوں. وائف کے اوپر اچانک سے غصہ آیا اور میرے منہ سے میرے ذہن میں خیال بھی آ رہے ہیں کہ یار کیا فائدہ ہے اسی لائف کا، اور چھوڑ دو پرے، طلاق دے دو یہ وہ. تو اسی سوچ کے اندر نا میرے ذہن میں آیا کہ اگر وائف آئے گی تو تم اسے بول دینا اس طرح. تو ذہن میں یہ بھی آیا کہ تم کیسے بولو گے اسے، اس طرح جیسے بندہ ایک ریہرسل ٹائپ کرنے کی کوشش کرتا. تو میرے زبان سے بھی یہ نکل گیا کہ میں تمہیں، یہ لفظ میرے زبان سے نکلے ہیں. ٹھیک ہے. اس ٹائم نہ کوئی مطلب وائف ہی سامنے تھی، نہ کوئی گواہ موجود تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ریہرسل کر رہے تھے یا طلاق دے رہے تھے اپنی بیوی کو؟ اب یہ 1.5 سال پرانی بات ہے، میری سمجھ میں اب نہیں آ رہا کہ اس ٹائم میری کیا نیت تھی یا کیا. اوکے. اس کے بعد پھر ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی اگر اکیلے میں بھی اس طرح کے الفاظ بول دیتا ہے تو وہ اپلیکیبل ہو جاتی ہے، وہ طلاق افیکٹو ہو جاتا ہے. تو جب سے میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے نا، تب سے میرے ذہن میں اور طرح کے خیال بھی آ رہے ہیں کہ ایسے. یہ ایک مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، ایک وہ انڈیا میں ہیں، کوئی فیض سید صاحب، وہ بھی اسی طرح کہہ رہے ہیں. اور ایک میں نے اسلام کا ہے ویب سائٹ، اسلام کا کر کے ہے، وہ فتوے وغیرہ ادھر شو ہو رہے ہوتے ہیں. اس ویڈیو پہ بھی میں نے یہ پڑھا ہے کہ جی اگر اس طرح سے انسان بولے تو وہ افیکٹو ہو جاتی ہے، لیکن اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ نہیں پتا چلتا. اوکے. آپ نے دیکھیے، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، 1.5 سال کی بات ہے نا، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد تو آپ نے طلاق نہیں دی نا؟ ہاں. نہیں، اب اس کے بعد مجھے ایسے فیل ہوتا ہے نا کہ جیسے نہیں، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. یہ مجھے یہ بتائیے کہ ایک ہی مرتبہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے یا اس کے بعد بھی آپ نے طلاق دی ہے اپنی بیوی کو؟ ایک دفعہ تو یہ پکا مجھے یاد ہے نا کہ یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اب اس کے بعد مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ بعد میں جو بھی آپ نے کبھی اس طرح کہا ہے اکیلے میں، آپ ذہنی وسوسوں کے تو شکار نہیں ہیں؟ یہ میرے ذہن میں آتے رہتے ہیں اس طرح. ہاں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ وسوسوں کے شکار ہیں اور کچھ نہیں ہیں. آپ اکیلے میں بیٹھ کر آدمی ظاہر ہے وہی باتیں کرتا ہے جو کہ وسوسوں کا شکار ہوتا ہے. حقیقت میں آپ کو دراصل ان سے چھٹکارا چاہیے اور علاج کرانا چاہیے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ آپ جب طلاق دینا چاہو تو طلاق دے دو اپنی بیوی کو، کون روک رہا ہے آپ کو؟ آپ اکیلے ٹریننگ کر رہے ہو، ٹریننگ میں کبھی طلاق نہیں ہوتی. یا طلاق کے بارے میں طلاق کیسے دی جائے گی، اس طریقے سے اگر کسی عالم سے آپ پوچھیں اور وہ آپ کو کہے کہ آپ کو یہ الفاظ کہنے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اب یہ الفاظ تو صریح آپ نے کہے ہیں، لیکن آئے طلاق ہو جائے گی؟ طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا مقصد طلاق دینا نہیں تھا. اگر طلاق دینا مقصد ہوگا
تب پھر آپ کو کون روک رہا ہے؟ ابھی بھی آپ کہہ سکتے ہیں جا بھاڑ میں جا، میں نے تجھے طلاق دے دی، کون روک سکتا ہے آپ کو؟ لیکن آپ چونکہ گھر برباد نہیں کرنا چاہتے، اور پہلی بات، دوسری بات یہ کہ اگر ہم اس کو تسلیم بھی کر لیں کہ آپ نے طلاق دی ہے تو ایک طلاق ہوئی ہے، آپ نے رجوع کر لیا، کون سا آسمان ٹوٹ پڑا؟ ہاں، اب اس کے بعد مجھے جو دوبارہ سے خیال آ رہا ہے کہ یار کسی اور ٹائم پہ اگر یہ وسوسے میرے محترم آپ کو وسوسے ہیں، شیطان آپ کو وسوسوں میں ڈال کر آپ کی ازدواجی زندگی کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ خوش رہیں، یہ ان وسوسوں کو طلاق دے دیں، اور مفتی طارق مسعود کو بھی اگر دے سکتے ہو تو طلاق دے دیں۔ ان کی وجہ سے تو بہت سارے بیچارے روتے ہیں، تو بچ جائیں۔ یہ وسوسے ہیں میرے دوست، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وسوسوں کے بارے میں آپ طلاق اس طرح کے الفاظ نکل جاتے ہیں غیر شعوری طور پر، آدمی دینا نہیں چاہتا، وہ وسوسوں کا شکار ہوتا ہے۔ تو وسوسوں سے شیخ ابن باز کا فتویٰ ہے کہ وسوسوں میں طلاق کا کہنا یا طلاق کے ہم معنی الفاظ کہہ دینا، اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اچھا، ایک اور چیز بتا دیں، اب اگر فور ایگزامپل کہ 1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے، اب یاد نہیں آ رہا کہ اب یاد نہیں آ رہا تو آپ اس کو کیوں کریدنا چاہ رہے ہو بھیا؟ کیوں اپنے پیروں میں کلاڑی مار رہے ہو؟ جی ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، بھولنا کسی چیز حرام کیسے ہوگا؟ ہم کہتے ہیں آپ نے طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد آپ نے رجوع کر لیا، تو حرام کیسے ہو گئی وہ؟ جی، ایک مرتبہ طلاق دیا، آپ نے رجوع کر لیا، تو زندگی خوش ہے۔ طلاق یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ مولویوں نے، اور خاص طور پر جن کا نام آپ نے لیا ہے، انہوں نے بہت ایشو بنایا ہوا ہے اس کو۔ ایسے تو بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ طلاق دینا چاہتے ہوں اور آپ طلاق کے الفاظ بھی وہی نکالیں جو کہ مطلوب ہیں، تب بھی طلاق نہیں ہوتی۔ جی اچھا، ایسے بھی ہوتا ہے؟ ہاں، آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہی نہیں ہے آپ نے؟ ہاں، ٹھیک ہے، وہ مطلب طور کی حالت میں ہونا چاہیے۔ ہاں بالکل، حیض سے طلاق نہیں ہوتی، نفاس میں طلاق نہیں ہوتی، ہم بستری کرنے کے بعد طلاق نہیں ہوتی، تو طلاق دینا چاہ رہے ہیں، شوہر دینا چاہ رہا ہے طلاق، لیکن اس کے باوجود طلاق نہیں ہوتی۔ تو یہ خیر ہے نا، یہ اسلام کا، یہ خوبصورتی ہے نا اسلام کی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا، چلیے خوش رہیں۔ ٹھیک ہے عاقل بھائی، تھینک یو۔ اور جب آپ سپورٹ کریں تو مجھے بتا دیجیے گا، شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ جی میں آپ کو بتا دوں۔ اوکے، چلیے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں خوشیاں بحال کر دے، اور وسوسوں سے طلاق نہیں ہوتی بھائی، اللہ خوش رکھے انہیں۔ چینل اپنا وقت دیتا ہے، یہ کتنے مہینوں سے کیا کہوں میں، اتنی لمبی ویڈیو آڈیو بھیجتے ہیں کہ یہ دیکھ کر بتائیے، یہ سن لیجئے۔ آپ 1 گھنٹہ آڈیو ریکارڈ کر کے مجھے بھیجیں گے تو میں یہ مطالبہ نہیں کر سکتا آپ سے کہ یہ میری جو محنت ہے 1 گھنٹے کی۔ ایک صاحب نے کہا کہ یہ تو ہم یہ سوچتے تھے کہ ہمیں فری میں ملے گا، میں نے کہا فری میں نہیں ملتا، اب آپ کو فری میں بھی میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں، اللہ گواہ ہے، لیکن جو وقت ہے اس کی مجھے بھی ضرورت ہے، اس کی آپ کو بھی ضرورت ہے، ہم قدر کریں ایک دوسرے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔